بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمپلیفائڈ قرآن ود عرفان یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ تک قرآن پاک اردو زبان میں با ترجمہ، لفظی ترجمے کے ساتھ اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو سیکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اس سے سیکھنا صرف ناظرہ پڑھنا یہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اس کو جاننا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پاک پر تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کو با ترجمہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ اللہ کا ہمارے لیے اس قرآن میں پیغام کیا ہے۔ اس چینل پہ آپ کے سامنے قرآن پاک با ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ گھر بیٹھے یا جہاں کہیں بھی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے قرآن پاک کی آیات کا با ترجمہ مطلب اور مفہوم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض، فی کا مطلب ہے میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فا کا مطلب ہے تو زیادہ زیادہ کر دیا ہم ان کو، اللہ نے مرضا بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب سزا ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا، واو کا مطلب ہے اور، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا نہ تم فساد مچاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک، ہم وہی، المفسدون فسادی ہیں، واو کا مطلب اور، لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ واو جہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں، واو زبر وا علیحدہ، کسی کا حصہ بن کے نہیں، واو زبر وا علیحدہ، اس کا ترجمہ ہوگا اور، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم یہ دو الفاظ ہیں، ایک انا اور ایک ہم، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا کا ترجمہ ہے بے شک، ہم کا ترجمہ وہ، تو انہم بے شک وہ، ہم السفہاء دوبارہ ہم آیا یہ تاکید کے لیے، وہی بے وقوف ہیں، واو کا ترجمہ اور، لیکن لا نہیں، لا جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، یعلمون وہ جانتے، وہ علم رکھتے، تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ ولیکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب، لقوا وہ ملتے ہیں، الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، واو کا مطلب اور، اذا جب، خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الی طرف، الی کا مطلب طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، اپنے سرداروں کے، جو بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ شیطان قرآن پاک میں جنات کو بھی کہا گیا ہے اور انسانوں میں سے بھی شیاطین جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ان کی بات کہی گئی منافقین کی کہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف یا شیطانوں کے پاس، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، تو یہاں انما کا ترجمہ ہے بے شک، نحن ہم، مستہزئون ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کر رہا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، یہاں جہاں ہم ترجمہ ہم کا لفظ آ رہا ہے وہاں ہم ترجمہ کریں گے ان کو، واو کا ترجمہ اور، یمدو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشترا وہ جنہوں نے خرید لیا ہے، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، فا کا مطلب ہے تو، ما نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی، سود مند ہوئی، تجارتہم ان کی یہ تجارت، ان کی یہ خرید و فروخت جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا ایسے ہے جیسے کوئی شخص بھڑکاتا ہے، روشن کرتا ہے آگ کو، فلما اضاءت تو جب روشن ہوا، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، ذہب کا ترجمہ لے گیا،
ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، واو کا مطلب اور تارا کا چھوڑ دیا ہم ان کو، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔ تو یہاں ترجمہ با محاورہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، اور جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سمن بکمن عمیون، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ تو یہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ حق بات سنتے نہیں، حق بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، سچ بولتے نہیں، عمیون، اور سچائی سے اور حق بات سے اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت اللہ نے یہ بیان کی، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ حق بات کے انکاری ہیں، اس لیے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون تو وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی حق کی طرف وہ رجوع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 19، او یا کا سیبن، مثال زوردار بارش کی، من السمائی، من کا مطلب ہے سے، السمائی آسمان سے، یا مثال زوردار بارش کی جو آسمان سے اتری، فی ہی اس میں ظلمات گھٹائیں ہیں، یعنی کالی گھٹائیں، اندھیری ہے شدید، طوفان ہے، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور چمک ہے بجلی کی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں یا ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی بجلی کے کڑاکے سن کر، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں اور یہاں ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے ارد گرد کی جگہ، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ سلب کر لے، چھین لے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، عَلَى کا مطلب ہے پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوا، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے آپ کو قرآن پاک کی یہ آیات با ترجمہ اچھے انداز سے سمجھ آئی ہوں گی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اقرأوا القرآن لكتاب الله، اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا